السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ کسی غریب کی آہ سے بچنا، غریب کی بد دعا سے بچنا کہ سیدھی عرش تک جا پہنچتی ہے اور بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح کے ایک واقعہ کا چشمدید گواہ ہوں، سوچا آپ کو بھی یہ واقعہ سناتا چلوں۔ قریبی گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا شوہر وفات پا چکا تھا، بیٹے بیٹیوں کو بیاہ چکی تھی اور وہ اپنے اپنے الگ گھروں میں خوش تھے۔ یہ بوڑھی عورت اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ ایک غریب خاندان تھا، بہرحال محنت مشقت کر کے زندگی کے سفر کو رواں دواں رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ گاؤں کے ایک زمیندار کے ساتھ اس کے بیٹے کی لڑائی ہو گئی۔ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر معاملہ رفع دفع تو کروایا، لیکن زمیندار نے یہ بات دل میں رکھی۔ ایک دن موقع پا کر اس نے غریب شخص پر دھاوا بول دیا۔ اس لڑائی کے نتیجے میں غریب اور بے قصور بڑھیا کے بیٹے کی وفات ہو گئی۔ ظاہر ہے ایک بوڑھی ماں کے لیے یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اس بوڑھی عورت نے جھوریاں اٹھا اٹھا کر اس قاتل زمیندار کو بہت بد دعائیں دی۔ شدت غم سے وہ بیچاری آہیں بھرتی تھی اور آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے انصاف مانگتی۔ یہ کیس عدالتوں میں چلتا رہا، لیکن ظاہر ہے وہ زمیندار با اثر تھا، اس کا رسوخ تھا اور پیسے والا بھی تھا، تو اس نے ساز باز کر کے اس کیس سے اپنی جان چھڑا لی۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور چند ہی سالوں میں اس قاتل زمیندار کے ساتھ ایسا برا واقعہ پیش آیا کہ وہ خود تو اپنے ہی ہاتھوں موت کی گھاٹ میں اتر گیا، بلکہ اس نے اپنے بیوی بچے کو بھی مرنے سے پہلے ہی خود ہی مار دیا۔ اس کی موت اتنی اچانک اور بھیانک تھی کہ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ اللہ سے معافیاں مانگنے لگے اور ہر ایک کی زبان پہ یہی جملہ تھا کہ غریب بڑھیا کی بد دعا نے اس خاندان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کی آہ عرش الہی تک جا پہنچی ہے۔ دنیا کی عدالتیں تو بیچاری بڑھیا کو انصاف نہ دلا سکیں، لیکن اللہ کی عدالت نے انصاف کر دیا ہے۔ عزیز دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کسی غریب اور بے قصور کے ساتھ ظلم اور ناانصافی مت کیجیے گا۔ غریب کی بد دعا اور آہ سے ڈریے، یہ اتنی طاقتور ہے کہ ظالم کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی اور وہ دنیا میں بھی ایک عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے۔